بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا بہت ہی اہم سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قصاص اور دیت کے متعلق جو مولانا سے سوال کیا گیا کہ اگر ایک قاتل ہے، اگر اس کو وارثوں میں سے کوئی ایک وارث اگر معاف کر دے تو کیا اس کی سزائے موت معاف ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصاص اور دیت۔ سوال: قصاص اور دیت کے بارے میں چند استفسارات تحریر خدمت میں ہیں، ان کے جوابات ارسال فرمائیں۔ الف: مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک وارث دیت لے کر یا بغیر دیت لیے اگر اپنا حق قاتل کو معاف کر دے تو کیا سزائے موت معاف ہو سکتی ہے؟ اس میں اقلیت و اکثریت کا کوئی لحاظ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً 3 بیٹوں میں سے ایک نے قصاص معاف کر دیا، باقی 2 قصاص لینے پر مصر ہیں، تو قاضی کو کیا شکل اختیار کرنی ہوگی؟ ب: اگر مقتول کے ورثاء دیت لینے پر آمادہ ہیں لیکن قاتل اپنی غربت کے باعث مطلوبہ دیت کی ادائیگی سے قطعاً معذور ہے، تو کیا قاضی اس کے ورثاء کو دیت ادا کرنے پر مجبور کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کیا اس سے ورثاء کو بے گناہ سزا نہیں مل رہی؟ جیم: اگر قاتل کے ورثاء ہی نہیں ہیں یا اگر ہیں تو وہ اتنے مفلس ہیں کہ دیت ادا کرنا چاہیں بھی تو نہیں ادا کر سکتے، تو کیا ایسی صورت میں قاتل کو قصاص یا دیت کی متبادل سزا از قسم حبس و مشقت وغیرہ تجویز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیا صورت اختیار کی جائے گی؟ دال: موجودہ قانون میں ہائی کورٹ میں اپیل کے بعد بھی اگر قاتل کو پھانسی کی سزا تجویز ہو جائے تو پھر صدر حکومت یا گورنر جنرل کے سامنے رحم کی اپیل ہوتی ہے، جس میں سزا کے تغیر کا امکان رہتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ صورت کس حد تک جائز ہے؟ جواب: الف: مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک بھی اگر قاتل کو اپنا حق معاف کر دے یا دیت لینا قبول کر لے تو قصاص لازماً ساقط ہو جائے گا اور باقی وارثوں کو دیت پر راضی ہونا پڑے گا۔ اس معاملے میں اکثریت و اقلیت کا سوال اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ جس وارث نے عفو یا قبول دیت کے ذریعے سے قاتل کو زندہ رہنے کی اجازت دی ہے، اس کی اجازت آخر قصاص کی صورت میں کیسے نافذ ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر 3 وارثوں میں سے ایک نے قاتل کو معاف کر دیا تو اس کی معنی یہ ہے کہ مقتول کی جان کے 1/3 حصے کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہو گیا۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ باقی 2 وارثوں کے مطالبے پر صرف 2/3 جان لی جا سکے اور 1/3 جان کو زندہ رہنے دیا جائے؟ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو لامحالہ باقی 2 وارثوں کو قبول دیت پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہی رائے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے ایک مقدمے میں ظاہر کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی پر فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ مبسوط میں ہے، ابن مسعود نے کہا کہ میرے نزدیک ایک وارث نے جب قاتل کی جان کے ایک حصے کو حق حیات بخش دیا تو دوسرے کو اسے تلف کرنے کا حق نہ رہا۔ اسی رائے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا۔ جلد 26 صفحہ 158۔ ب: قاضی یقیناً یہ حق رکھتا ہے کہ قاتل کے اولیاء کو دیت ادا کرنے پر مجبور کرے۔ حمل بن مالک والی روایت میں صاف مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء قاتل کو خطاب فرمایا، اٹھو اور دیت ادا کرو۔ اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ دیت ادا کرنے کی ذمہ داری میں قاتل کے ساتھ اس کے اولیاء بھی شریک ہیں۔ البتہ اس امر کا فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ دیت ادا کرنے کے معاملے میں قاتل کے اولیاء یا عقلہ کن لوگوں کو قرار دیا جائے گا۔ شافعیہ کے نزدیک عقلہ سے مراد ورثاء یا اسبا ہیں، اور حنفیہ کے نزدیک وہ تمام لوگ عقلہ ہیں جو زندگی کے معاملات میں ایک شخص کے پشت پناہ اور سہارا بنتے ہوں، خواہ و رشتہ دار ہوں یا ہم پیشہ برادری والے یا وہ لوگ جو عہد و پیمان کی بنا پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند ہوں۔ شافعیہ نے جو رائے دی ہے وہ صرف اس معاشرے کے لیے موضوع ہے جس میں قبائلی سسٹم رائج ہو، لیکن حنفیہ کی رائے ان معاشروں میں بھی چل سکتی ہے جن میں قبیلے کے بجائے دوسرے نسبتی یا معاشی یا تمدنی روابط کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے پشت پناہ بنتے ہوں۔ حنفیہ کی رائے کے مطابق ایک سیاسی پارٹی بھی اپنے ایک فرد کی عقلہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے ارکان زندگی کے اہم معاملات میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہوتے ہیں اور بڑی حد تک ایک دوسرے کی ذمہ داریوں میں شریک سمجھے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب معاشرے کی بنیادیں قبائلی نظام کی بنسبت زیادہ وسیع ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فوجی کی دیت کا ذمہ دار اس کے پورے لشکر کو ٹھہرایا۔ چنانچہ فتح القدیر میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب عسکری نظام قائم کیا تو دیت کو پورے اہل لشکر پر عائد کیا۔
آپ رضی اللہ عنہ کا یہ فعل صحابہ کی ایک مجلس میں انجام دیا گیا اور انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ جلد 8 صفحہ 42۔ رہا آپ کا یہ سوال کہ اولیاء یا عاقلہ پر دیت عائد کرنا گناہ گار کی سزا بے گناہوں کو دینے کا ہم معنی تو نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ خود پا لیتے اگر اس امر پر غور فرماتے کہ ایک شخص اجتماعی زندگی کے اندر رہتے ہوئے قتل جیسے اجتماع کش فعل کا ارتکاب بالعموم اپنے حمایتوں کے بلبوتے پر ہی کیا کرتا ہے۔ اگر وہ لوگ جن کی حمایت اور پشتیبانی پر وہ بھروسہ رکھتا ہے یہ جان لیں کہ اس کی ایسی حرکات کی ذمہ داری میں وہ بھی شریک ہوں گے تو اسے قابو میں رکھنے کی خود کوشش کریں گے اور اسے ایسی چھوٹ نہ دیں گے کہ وہ دوسروں کی جان لیتا پھرے۔ کیا عجب ہے کہ دیت کے ذمہ دار اولیاء کے لیے عاقلہ کا لفظ اسی رعایت سے اختیار کیا گیا ہو۔ عقل کے معنی آپ جانتے ہی ہیں کہ روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ شاید ابتداً اس لفظ کو اختیار کرنے میں یہی مناسبت پیش نظر رہی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ آدمی کو قابو میں رکھیں اور ایسا بے قابو نہ ہونے دیں کہ وہ قتل و غارت کا ارتکاب کرنے لگیں۔ جیم، اگر قاتل ایک لاوارث آدمی ہو یا اس کا قریب ترین حلقہ اولیاء دیت ادا کرنے قابل نہ ہو تو اس صورت میں صحیح یہ ہے کہ اس کی دیت کا بوجھ وسیع تر حلقہ اولیاء پر ڈالا جائے، حتیٰ کہ بالآخر اس کا بوجھ ریاست کے خزانے پر پڑنا چاہیے، کیونکہ ایک شہری کا وسیع تر عاقلہ اس کی ریاست ہی ہے۔ اس قول کا ماخذ وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس مملکت ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے، یعنی اگر کوئی شخص بے سہارا اہل و عیال چھوڑے تو ان کی کفالت میرے ذمہ ہے، اور اگر کوئی مال و دولت چھوڑے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے اور میں لاوارث کا وارث ہوں، اس کی طرف سے دیت بھی دوں گا اور اس کا ورثہ بھی لوں گا۔ ابو داؤد کتاب الفرائض۔ اس حدیث کی روح سے ریاست ہر اس شہری کی وارث ہے جو لاوارث مر گیا ہو، ہر اس شہری کی عاقلہ ہے جس کی دیت ادا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ خود عقل کی روح سے بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ریاست ملک میں امن کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ قتل کو روکنے میں ناکام رہی ہے تو مقتول کے وارثوں کے نقصان کی تلافی یا تو اسے قاتل کے وارثوں اور حامیوں سے کرانی چاہیے یا پھر خود کرنی چاہیے۔ دیت ادا نہ کرنے کی صورت میں قاتل کو کوئی متبادل سزا دینے کا ثبوت کتاب و سنت میں مجھے کہیں نہیں ملا، نہ اس بارے میں سلف سے کوئی معتبر قول منقول ہوا ہے۔ دال، یہ بات اسلامی تصور عدل کے خلاف ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد کسی کو سزا کے معاف کرنے یا بدلنے کا اختیار حاصل ہو۔ عدالت اگر قانون کے مطابق فیصلہ کرنے میں غلطی کرے تو امیر یا صدر حکومت کی مدد کے لیے پریوی کونسل کی طرز کی ایک آخری عدالت مرافعہ قائم کی جا سکتی ہے جس کے مشورے سے وہ ان بے انصافیوں کا تدارک کر سکے جو نیچے کی عدالتوں کے فیصلوں میں پائی جاتی ہوں، مگر مجرد رحم کی بنا پر عدالت کے فیصلوں میں رد و بدل کرنا اسلامی نقطہ نظر سے بالکل غلط ہے۔ یہ ان بادشاہوں کی نکالی ہے جو اپنے اندر کچھ شان خدائی رکھنے کے مدعی تھے یا دوسروں پر اس کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ ترجمہ قرآن، جون و جولائی 1952۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا نے کتنا مدلل اس کا تفصیلی جواب دیا ہے۔ امید ہے یہ بات ہم سب کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔